اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندہ اور ایمان والی بندی پر اللہ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ چڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ نجات دلائے، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجئے۔ تو میری اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ جن جن مقاصد کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات دلائے، آمین۔ جس کی جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے نکالے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اور بہت آزمودہ بھی ہے، اور بہت زیادہ پاورفل بھی ہے، اور یہ ہر مقصد کے لیے ہے، ہر قسم کا مقصد آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس کو پڑھ کے، اس وظیفے کو کر کے آپ ہر قسم کا جو مقصد ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور مجھے کمنٹ آیا تھا کہ ہمیں فیملی ویزے کے لیے کچھ بتائیں، تو جن کو یہ مسئلہ تھا، فیملی ویزے کا مسئلہ ہے، یعنی ان کا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے فیملی ویزا حاصل کرنا، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے۔ جن کا شادی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جن کا نوکری کا مسئلہ ہے، جنہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، تو وہ بھی یہ عمل کریں، اور شادی کے لیے کریں، یا پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو ویورز غرض ہر مقصد کے لیے یا ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے، رزق کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ میری ویڈیو کو آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ لیکن میری وظیفہ بتانے سے پہلے میں یہ بھی کہتی چلوں کہ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک صرف دیکھا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، یا جو پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہیں تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور اگر آپ کو میرے وظیفے یعنی میرے ریکارڈنگ میں میری کوئی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے، کسی قسم کی کوئی مسٹیک آپ کو نظر آتی ہے، تو مجھے وہ ضرور بتائیں، شکریہ۔ تو چلتے ہیں، چلیں جی، آپ کو میں وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آج آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ تو یہ ٹائم اس کا جو بھی آپ نفل کا ٹائم ہے، آپ اس ٹائم پر یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ نفل پڑھنے ہیں تو یہ نفل کے ٹائم پر ہی پڑھے جائیں گے۔ اب فجر کی نماز کے بعد بعض مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز جو ہے نفل نماز ہے، تو ہم نے فجر کے بعد ادا کر لی ہے، ہم نے عصر کے بعد ادا کر لی ہے، تو پلیز میں آپ سے کہتی چلوں کہ فجر کے فوراً بعد نفل نماز نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی عصر کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے اس ٹائم پر جو لوگ اس چیز سے انجان ہیں وہ اپنی غلطی درست کر لیں کہ اس ٹائم پر نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو پلیز اس ٹائم نفل والے عمل نہ کیا کریں۔ تو یہ عمل آپ اس ٹائم پر کریں، ظہر کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد آپ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر نفل کا جو بھی ٹائم ہے، تہجد کے ٹائم ہے، فجر سے پہلے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن 2 سلام کے ساتھ۔
تو دونوں حاجت کے نفل، پہلے آپ نے 2 حاجت کے نفل پڑھنے ہیں. 2 حاجت کے نفل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ اخلاص ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جو ہے وہ 11 بار پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت جب آپ پڑھنے لگیں گے تو اس میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھیں گے. اس طرح پھر آپ اپنے 2 نفل کمپلیٹ کر لیں گے، اور پھر دوبارہ آپ نے حاجت کے نفل ادا کرنے ہیں. اس طرح 4 رکعتیں ہو جائیں گی. اور جو دوسری یعنی کہ تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت اس طرح سے کہ جب دوبارہ آپ نفل شروع کریں گے تو اس میں جو پہلی رکعت ہوگی اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 31 یعنی 31 ٹائم پڑھنا ہے، اور 31 ٹائم پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ دوسری رکعت پڑھنے لگیں گے تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 1 پڑھیں گے. تو اس طرح آپ کی 4 نفل ادا ہو جائیں گے 2 سلام کے ساتھ. اور پھر جب آپ چاروں نفل ادا کر لیں تو پھر آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. 3 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 51 یعنی 51 مرتبہ 51 ٹائم آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے. جو درود شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ آپ نے 51 مرتبہ پڑھ لینا ہے. جب آپ 51 مرتبہ درود ابراہیمی بھی کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ کہنا ہے. اور سجدے سے جب آپ 100 مرتبہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اشارے سے کمپلیٹ کر لیں یعنی گن لیں، آپ کا 100 بار کمپلیٹ ہو جائے یا اللہ، تو پھر آپ سجدے سے سر اٹھا لیں. اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ہی سبحان اللہ کہنا ہے. اب یہ آپ کا وظیفہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اور دعا آپ نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے، بہت ہی رو کر، بہت ہی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے آپ کو اس میں لازمی کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیاب کرے. تو یہ عمل آپ ایک ہی دن کا ہے اور کسی ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں. میں پہلے بتا چکی ہوں. اگر آپ کو عمل سمجھ نہیں آئی میں ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں. بس آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل ادا کرنے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اور 2 نفل آپ نے کمپلیٹ کر لینے ہیں، سلام پھیر لینا ہے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ آپ نے 2 نفل شروع کرنے ہیں حاجت کی نیت سے. تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 31 یعنی 31 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے. اور اس طرح آپ کے 4 رکعت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. اور پھر آپ نے سلام پھیر کر تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 51 ٹائم درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر سجدے میں جا کے آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ کہنا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر 100 مرتبہ ہی آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے. اور اس طرح سے آپ کا یہ پورا ٹوٹل وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور سبحان اللہ کہنے کے بعد جب آپ 100 بار سبحان اللہ کہہ لیں اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی کامیابی حاصل ہوگی. اور میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم. جانے سے پہلے میں ایک اور حدیث بھی شیئر کرتی چلوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو اس سے بھی کوئی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے 1 درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا 1 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ویورز یہاں پر میری ویڈیو آج ہوتی ہے ختم، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور شیئر ضرور کیجئے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد